بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آذربائیجان کے شہر اردبیل میں آہنی پنجے والے اور بیلچے میں سے تیر گزارنے والے ایک شخص کے سامنے ایک جنگ میں ایک کمبل پوش جوان کندھے میں گور کھر کے چمڑے کی کمند اور جنگ میں جوئی میں بہرام گور کی طرح تھا سامنے آیا تو فولادی پنجے والے نے اس پر 50 تیر چلائے مگر ایک تیر بھی اس کے کمبل سے نہ گزرا۔ جب کمبل والا آرام سے آیا اور اس کو کمند کے حلق میں پھنسا کر لے گیا اور اس کے فولادی پنجے خونی چوروں کی طرح گردن سے باندھ دیے۔ شرمندگی اور غربت کی وجہ سے ساری رات سوچوں میں گزار دی۔ صبح ہوئی تو کسی نے پوچھا، لوہے کو تیروں سے سی دینے والا کمبل پوش کا قیدی کیسے بن گیا؟ فولادی پنجے والے نے خون کے آنسو رو کر جواب دیا، تجھے پتہ نہیں، موت آ جائے تو کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ میں تو شمشیر زنی اور نیزہ بازی میں رستم کو بھی آداب جنگ سکھانے والا ہوں۔ جب نصیب کے بازوؤں میں طاقت تھی تو میرے لیے بیلچن کمبل کی طرح تھا، اور اب جب کہ بخت نے ساتھ چھوڑ دیا تو کمبل بھی بیلچے سے کم نہیں۔ موت کے وقت نیزہ ذرہ کو بھی پھاڑ دیتا ہے اور زندگی ہو تو قمیص سے بھی نہیں گزرتا۔ جس کی اجل آ گئی وہ تہیں بتیں ذرہ پہنے ہوئے بھی ننگا ہے، اور اگر نصیب میں زندگی ہو تو ننگے بدن پہ بھی چھری کی کیا مجال کہ چل سکے۔ نہ تو عقلمند کوشش سے جان بچا سکتا ہے اور نہ ہی بے وقوف بے احتیاطی سے مرا ہے۔ اگر بندے کے مقدر میں نامرادی اور ناکامی ہو تو بڑے سے بڑا منصوبہ بھی دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے اور تقدیر کا فیصلہ ہی آخری فیصلہ بن جاتا ہے۔ دیکھیے قسمت کی شومی دن برے آنے لگے، جن کو تھی پھولوں سے نفرت ٹھوکریں کھانے لگے۔